پیارے دوستو، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا حاکم تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ شوہر اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب شوہر جتنا اس سے محبت و پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا ہی اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی۔ حتیٰ کہ جب شوہر نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا۔ وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹ جا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اب جب اس نے اپنے شوہر کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی۔ جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تو عورت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے شوہر سے ناراضگی کی، مگر مجھے یہ لفظ تو نہیں کہنے چاہیے تھے کہ جہنمی پرے ہٹ، میں تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنی خاوند سے، اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا، پتہ نہیں، یہ شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ شوہر نے علماء کو بلایا اور علماء کہنے لگے، اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کی کوئی گارنٹی دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں۔ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبان زد عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، وہ بھی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی بھی اب طلاق لینا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو۔ کوئی واقعہ ایسا سنائے۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا، ہاں ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ جلدی میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے کی چیزوں کو سنبھال رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لوک لگا دیا، بند کر دیا۔ جب میں لوک لگا کر آگے بڑھا تو وہ سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہا تو اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا، چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، سارے کے سارے علماء ان سے بحث کرنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ جی قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نازیات کی آیت نمبر 39،
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں ایک گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کا جواب نہیں دیتی ہے، ہٹ دفع ہو یہاں سے کہا جواب دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل کی جائے گی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے بھی ایک پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے۔ ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ مرد کس قدر مشقت کرتا ہے اپنی عورت کا سائباں بننے کے لیے؟ اسے معاشرے کی سرد گرم سے بچا کر رکھتا ہے، اپنا آپ مارتا ہے، کماتا ہے اور اسے پیسے سے اپنی عورت کے لیے دنیا کی ہر سہولیت خریدتا ہے۔ قدر کریں اس کی، جس کی وجہ سے آپ ایک محفوظ چھت تلے بیٹھ کر ایک آسائش بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک لڑکے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا مرد کو کیسے پتا چلے اس کا کردار کیسا ہے، کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ بابا نے کہا، جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بیٹی بہن کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ مرد کو کمانے کے قابل اس کے والدین بناتے ہیں، مگر حق اس کی کمائی پر بیوی صرف اپنا حق سمجھتی ہے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزتی نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے آتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ جب بیوی تم سے کوئی سوالات کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم پر شک کرتی ہے، بلکہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ایمان کی راہ میں شوہر کا ساتھ دینے والیاں، خیانت نہ کرنے والیاں، اس زمن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبیاں بیان کی گئی۔ اللہ نے آپ سے جنت میں محل کا وعدہ کیا، کیونکہ وہ دنیا میں شوہر شعور اور اونچی آواز میں بات کر کے ایذا دیتی تھی، شوہر کی مشکلات اور تکالیف میں ان کی معاونت اور خیال رکھنے والی تھی، دلاسا دیتی۔ سب سے اول ایمان لائی، شوہر کی بات کی تصدیق کی، مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، دل بڑھایا، آپ کے مکارم اخلاق کا اچھے الفاظ میں ذکر کر کے آپ کی ہمت افزائی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، نہ صرف حرا میں جانے دیا بلکہ خود کھانا پہنچانے کا اہتمام کرتی اور خیال رکھتی، اپنا سارا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کرتی تھی۔ وہ خوبصورت اور خوب سیرت مشہور تھی، ذہین اور متبر تھی۔ وہ طاہرہ کا لقب رکھتی تھی، کم عمر کنواری نہ تھی، مگر شوہر کو اپنے اوصاف کی بنا پر محبوب تھی۔ وہ قدردان تھے۔ اس کردار کو نبھانا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ مقابل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خلق کا مکمل نمونہ تھا، ستانہ، بدخلقی، خود غرضی اور کسی قسم کی خیانت کا مرتکب نہ ہونے والا ساتھی تھا، عزت و تکریم کرنے والا تھا، قدردان تھا، بھلائی کا جواب بہتر بھلائی سے دینے والا تھا، موت کے بعد تکریم کرنے والا تھا اور یاد رکھنے والا تھا۔ بہرحال اللہ کی رضا کا حصول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ پر
चलने में है, जिनको अल्लाह का सलाम आया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।